ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 19 لے کے آئی ہوں۔ شٹ، موبائل کو بھی ابھی بند ہونا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ آج اسے لسٹ فائنل کرنا تھی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے سگریٹ سلگائی۔ ہاں، پھونکتا رہے یہ زہر تو۔ کیمپ میں داخل ہوتے عاقب نے اسے دیکھا تو بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ میرا موبائل بند ہو گیا ہے، لسٹ فائنل کرنی ہے۔ تو کیا گیم کھیل رہے عالم؟ تو اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں اس کے ساتھ کیا کروں عاقب؟ یہ بات تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ ہماری بات بس بدلے کی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے؟ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ عالم نے ناگواری سے اسے دیکھتے دوسری سگریٹ سلگائی تھی۔ یہ میرے پلان کا حصہ ہے۔ تجھے اس سے محبت تو نہیں ہوگی عالم؟ دیکھ، شٹ اپ۔ محبت اور عالم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عالم کی زندگی میں اس لفظ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سگریٹ پیروں تلے مسلتے اس نے تیسرا سگریٹ نکالا تھا۔ تو نے سمانتھا کو دھمکایا ہے؟ کیوں اس لڑکی کے لیے تو ان لوگوں سے پنگا لے رہا ہے اگر تجھے اس سے محبت نہیں ہے؟ ہاں، پھونک۔ ایک کام کرنا، ساری سگریٹ ایک بار ہی پی لے تاکہ تیرے اندر لگی آگ اور بڑھے۔ اسے مسلسل تیسرا سگریٹ نکالتے دیکھ کر وہ بھڑکا۔ عالم نے ناگواری سے اس کا غصہ ہونا دیکھا تھا۔ کیوں دماغ کر رہا ہے اپنا؟ ٹیبل پر پیر رکھتے وہ ریلیکس انداز میں بیٹھے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ اس کے انداز پر عاقب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا؟ وہ لوگ ماہے کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ سمانتھا نے زیکے کو اس کی ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان کا کیا پلان ہے مجھے نہیں پتا، مگر وہ ماہے کا ذکر کر رہے تھے۔ سمانتھا نے بیر باندھ لیا اس سے۔ شٹ، غصے سے کہتا وہ فوراً سے پہلے وہاں سے نکلا تھا۔ عاقب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ اور یہ کہتا ہے کہ اسے محبت نہیں ہے ماہ نور سے۔ سر جھٹکتے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو بلانے لگ گیا۔ وہ گروپ کی صورت میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ان کا گروپ لیڈر زیکے، سنہرے بالوں والا فرنگی، کندھے تک آتے لمبے بال، گہری نیلی آنکھیں، گردن اور ہاتھ پر لاتعداد ٹیٹوز، گلے میں سلور اور گولڈ کی موٹی کئی چینز پہنے وہ آنکھوں میں غصہ لیے سمانتھا کو دیکھ رہا تھا۔ زیکے، تم سے ایک لڑکی قابو میں نہیں ہو رہی اور تم خود کو میری ٹیم ممبر کہتی ہو؟ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ میں اسے قابو کر لیتی مگر وہاں عالم آ گیا، اس نے مجھے دھمکایا۔ سمانتھا لاچاری سے بولی۔ چلو پھر ملتے ہیں عالم سے، خباثت سے کہتا وہ اٹھا تو اس کے پیچھے باقی سب بھی آگے بڑھے تھے۔ تبھی سامنے سے عالم آتا نظر آیا تھا۔ ہم تمہارے پاس ہی آ رہے تھے اور تم خود چل کر آ گئے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بات تو مجھے بھی کرنی ہے۔ میں ذرا یہاں سے غائب کیا ہوا؟ تم سب نے میری پارٹی کے لوگوں کو چونٹی سمجھ کر کچلنا ہی شروع کر دیا۔ زیکے، کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ ماہے۔ ہاں ماہے، سنا ہے بڑی خوبصورت ہے، جس نے عالم جیسے پتھر دل انسان کو بھی پگلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ خود پر ضبط کرتے عالم نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ مانا کہ تم ہم سے کئی گنا زیادہ قابل ہو، مگر ایک لڑکی کے لیے دوسری لڑکی کو دھمکا رہے ہو۔ کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے۔ یار برو، عالم کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ سن کیوں رہا ہے؟ سیم کو عالم کا چپ رہنا بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ بیٹھ کر کیا بات کرنی؟ بات کرنا تو بیکار ہے۔ تم نے میری بندی کو ہرٹ کیا اور اب میں… اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ضبط کر رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا اتنا ہی صبر آزما رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ عالم سے اپنی دودھ سے 3 ہڈیاں توڑوائے گا۔ سیم کو اچھے سے اندازہ تھا، اگر ایک بار عالم کا دماغ گھوم گیا تو کیا ہوگا۔ وہ شخص اپنا غصہ دبا کر رکھتا تھا، کیونکہ جب اسے غصہ آتا تھا تو کوئی اسے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ کیا کریں؟ اگر ان کے درمیان فائٹ ہوئی تو زیکے مر جائے گا۔ عاقب کو الگ ہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس کی نظر عالم کے ہاتھ پر تھی، جن پر سکون سے سلور کی چین لپیٹ رہا تھا۔ کیا بول رہے تھے؟ پورا بولو نا۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا، کچھ جتاتا ہوا لہجہ، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ کم آن یار، ایک لڑکی کے لیے ہم لوگوں کے بیچ کیوں لڑائی ہو؟ اس جیسی لڑکیاں تو تمہیں… وہ نہ جانے اور بھی کیا کچھ غلط کہہ رہا تھا۔
اس جیسی لڑکی کے لیے وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ عالم کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک ہی مکے میں زیکے زمین پر گرا تھا۔ گالی دے رہا؟ کسے؟ اسے؟ خونخوار نظریں زمین پر گرے زیکے پر ڈالتے اس نے اپنا پیر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ میں تجھے بتاؤں گا گالی کون ہے یہاں، جھک کر اس کا گریبان پکڑتے وہ بہت ٹھہرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سب کے چہروں پر خوف سمٹ آیا تھا۔ میں بتاتا ہوں کون ہے گالی، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے اس نے ایک ضرب اس کے سینے پر لگاتے زیکے کے بالوں کو مٹھی میں لیتے اس کا سر اونچا کیا تھا۔ یو باسٹرڈ! زیکے چلایا تھا مگر وہ اپنے ایک اور تیز مکے سے اس کا منہ بند کر گیا۔ لائبریری کے کونے میں بیٹھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ دھیان کے سبھی دھاگے موبائل پر اٹکے ہوئے تھے۔ آج صبح سے نہ وہ اسے دکھا تھا نہ اس سے کوئی رابطہ ہوا، یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اف ماہے، دھیان دو پڑھائی پر۔ خود کو سرزنش کرتے اس نے اپنا سارا دھیان واپس سے بک پر لگایا تھا جب اچانک باہر سے آتے شور نے اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ اچنبے سے اس نے لوگوں کو کوریڈور سے بھاگتے دیکھا۔ یا اللہ، خیر کیا ہو گیا ہے؟ جلدی جلدی اپنا سامان بیگ میں ڈالتے وہ فوراً سے لائبریری سے نکلی۔ سامنے سے تانیہ بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ماہر چلو جلدی سے، یہاں سے نکلنا ہے۔ کیا ہوا ہے تانیہ؟ سب بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تانیہ کے ساتھ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ وجہ پوچھ رہی تھی۔ عالم اور زیکے کی بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ یونیورسٹی میں مسئلہ ہو ہمیں نکلنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھامے تانیہ نے آگے بڑھنا چاہا تھا جس کے قدم اس ایک نام پر جیسے زمین پہ گڑ گئے تھے۔ ماہر کیا ہوا ہے؟ رک کیوں گئی؟ چلو۔ تم نے کیا نام لیا؟ ابھی کس کی لڑائی ہو رہی ہے؟ عالم اور زیکے کی، اور وہ بھی بہت خطرناک۔ شاید عالم زخمی بھی ہوا ہے، اپنی بے دہانی میں کہتے وہ سامنے کھڑی نازک لڑکی کا دل چیر گئی تھی۔ تانیہ سے ہاتھ چھڑاتے اس نے پیچھے قدم لیے۔ ماہر کہاں جا رہی ہو؟ تم جاؤ، میں بعد میں آتی ہوں۔ بنا کوئی جواب دیے وہ پوری سپیڈ سے بھاگی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے عالم تک پہنچنا تھا۔ ماہر کہاں جا رہی ہو؟ وہاں لڑائی ہو رہی ہے۔ تانیہ اس کے پیچھے آئی تھی مگر وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار اسے ٹھوکر لگی تھی، نہ جانے کتنی بار وہ گرتے گرتے بچی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس خوف زدہ سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک کے بعد ایک وار ایک دوسرے پر کرتے آپس میں گتھم گتھا تھے۔ عالم کے مکوں نے زیکے کا پورا منہ سجا دیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں خوف تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس بپھرے شیر کو قابو کر سکے۔ عالم کو روکو، وہ مار دے گا اسے۔ سیم کی بات پر عاقب نے تعصب سے اس جنونی انسان کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بھی بے بس تھے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا جب تک اس کا غصہ کم نہیں ہوگا۔ تیزی سے بھاگتے وہ اس جگہ آئی تھی جہاں اسٹوڈنٹس کا رش لگا ہوا تھا۔ عالم! اس رش کو چیر کر جگہ بناتے وہ بمشکل آگے آئی مگر رش حد سے زیادہ تھا۔ عالم! وہ اسے زور سے پکار رہی تھی، لوگ اسے پیچھے دھکیل رہے تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی خوف زدہ تھا مگر کوئی ایک بھی ان کے بیچ نہیں آیا تھا۔ عالم! رک جائیں عالم! وہ اسے آواز دے رہی تھی، روک رہی تھی مگر اس کی آواز نکاح خانے میں طوطی کی طرح تھی۔ اپنے لیے جگہ بناتی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ کسی بھی طرح سامنے لڑتے شخص کو روکنا ہے جو آج آتش فشاں بنا سب جلانے کے در پر تھا۔ زیکے کو دھکا دیتے اس نے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا مگر وہ اسے مار نہیں سکا، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ اچانک ہی ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ عالم کیا کر رہے ہیں؟ بس کریں، سامنے سے ہٹو، آج میں اسے بتاؤں گا کہ گالی کون ہے۔ نو پلیز سٹاپ، عالم سٹاپ۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھے اس نے عالم کو پیچھے دھکیلا تھا۔ لے کر جاؤ اسے۔ سمانتھا پر چلاتے اس نے غصے سے پاگل ہوتے عالم کا ہاتھ تھاما۔ ہٹو سامنے سے۔ وہ غصے سے دھاڑا تو ماہر نے بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ عالم ڈونٹ ڈو دس۔ عالم سنیں، ڈونٹ ڈو دس۔ عالم ادھر دیکھیں۔ وہ رو رہی تھی۔ عالم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، آنکھیں ان بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں تو جیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مت لڑیں عالم، پلیز چلے میرے ساتھ، مجھے کہیں نہیں جانا، ہاتھ چھوڑو میرا۔
وہ اب غصہ نہیں کر رہا تھا، مگر وہ سامنے پڑے شخص کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ پلیز عالم، وہ اردو میں بات کر رہی تھی۔ کوئی اس کی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر ایک حیرت تھی سب کے چہروں پر۔ اس نے عالم کی ایک نہیں سنی، اس کا ہاتھ تھامے ہجوم کو چیرتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ عالم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے بس وہاں سے نکلنا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر گڑی تھیں، مگر اسے پرواہ تھی تو صرف ایک شخص کی، اور وہ شخص حیرت سے اپنے آگے چلتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے نازک ہاتھ میں اس کا ہاتھ قید تھا، مگر گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اسے چھڑا نہیں پایا، اور اس کا غصہ وہ تو نہ جانے کب کا ختم ہو چکا تھا۔ شاید تب جب اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، یا تب جب وہ رو رو کر اسے درخواست کر رہی تھی۔ وہ بس اس کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ غصہ تھی، رو رہی تھی، مگر وہ اسے زبردستی اتنے لوگوں کے بیچ سے نکال لائی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر وہ مسکرایا تھا۔ وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھا تھا، جبکہ سیم اس کے چہرے اور ہاتھوں پر لگے زخم صاف کرتے ایک چور نظر اس پر اور پھر سامنے غصے سے عالم کو گھورتی ماہے پر ڈال لیتا۔ عالم کا غصہ جسے سنبھلنے میں 2 دن نکل جاتے تھے، ماہے کے سامنے 1 منٹ میں جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، جس پر وہ حیران تھا تو وہیں خوش بھی۔ تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ چوٹ صاف کر۔ سیم کو مسکراتے دیکھ کر اس نے تپ کر اسے لتاڑا، وہیں اس کے انداز پر ماہی کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہاں، ایک کام کرے نا، اسے بھی مارے۔ چین چاہیے یا ہتھوڑا لا کر دوں؟ بتائیں مجھے۔ ایک کام کرتی ہوں، ناگن لاتی ہوں، مار دیں ایک ہی باری میں۔ بنا اس کا لحاظ کیے وہ اسے سنا رہی تھی۔ سیم کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ مسکراتا تو سامنے بیٹھا جلاد اس کی جان لے لیتا۔ ماہے، ٹھیک کہتے ہیں سب، ولن ہو آپ، مگر میں بے وقوف تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سب حلیہ ہی آپ کا ایسا ہے، مگر نہیں، اصل والے ولن ہو، ادھیڑ کر رکھ دیا اسے۔ اور تم کیا کچے بنے ہوئے ہو؟ کام کرو اور جاؤ یہاں سے۔ عالم کے ساتھ ساتھ وہ سیم پر بھڑکی، جو بیچارہ اس کی ڈانٹ پر فوراً سے کام میں لگا تھا۔ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس نے بمشکل دانتوں تلے لب دباتے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ عالم، ڈین نے بلایا ہے، فوراً سے آفس میں پہنچو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، جیک کی آواز نے اس کے لفظوں کا گلا گھونٹا تھا۔ شکواں کناں نظروں سے عالم کو دیکھتے وہ رخ موڑ گئی۔ تو جا، آتا ہوں میں۔ سیم اور جیک کو جانے کا اشارہ کرتے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو تم مجھ سے؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ جائیں، ڈین نے بلایا ہے۔ بے رخی سے کہتے اپنا بیگ اٹھاتے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ وین کی آفس کی طرف بڑھا تھا۔ تم پاگل ہو ماہے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں ان کی لڑائی کے بیچ میں آنے کی؟ اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا تو کیا جواب دیتی سب کو؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ میرب مسلسل اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کلاس کے بعد وہ اسے لینے آئی تھی، مگر یہاں الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ وہ میرے دوست ہے میرب، شٹ اپ، خود سے جھوٹ بولنا بند کرو۔ کوئی بھی اپنے دوست کے لیے اس طرح خود کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ ایک آدھا مکہ پڑتا نا تمہیں، تمہارے دن میں تارے نظر آ جاتے۔ میرب کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے بے بسی سے میرب کو دیکھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی عالم کی وجہ سے پریشان تھی، اور اب میرب اسے بنا رہی تھی۔ میرب ریلیکس، تم اسے بعد میں ڈانٹ لینا، کیونکہ ابھی اسے ڈین بلا رہے ہیں۔ تانیہ کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کیوں؟ ماہے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو وہاں جائے گی تو پتہ چلے گا۔ ماہے تم جاؤ۔ آنکھوں سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے تانیہ نے اسے وہاں سے جانے کو کہا، جس پر سر ہلاتے وہ خاموشی سے اٹھتی ڈین کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ تم اتنا غصہ مت کرو، اس کی غلطی نہیں ہے یار۔ تانیہ نے میرب کو ریلیکس کرنا چاہا تھا، جس کا دماغ عجیب سی الجھن میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں سر جھکائے ڈین کے بالکل سامنے کھڑے تھے، زی کے زخموں سے چور وجود لیے، تکلیف دہ تاثرات لیے، بار بار نظر اٹھاتے سامنے کھڑے جلاد کو دیکھ رہا تھا، جس نے منٹوں میں اس کا سارا بھرم اور اکڑ مٹی میں ملا دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف وہ بہت مطمئن انداز میں کھڑا تھا، جیسے اپنے کیے پر فخر ہو۔ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ کیا یہ یونیورسٹی ہے یا کوئی ریسلنگ ونگ ہے جہاں تم دونوں کو لڑنے پر ٹرافی دی جائے گی؟ ڈین غصے سے لال چہرہ کیے ان دونوں کو سنا رہے تھے۔
ساری غلطی اس کی تھی سر، وہ ڈھیٹ بنا سارا الزام ہی زیکے کے پر تھوپ کیا تھا۔ وہ میں دیکھ رہا ہوں مسٹر عالم۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ آنے والے کو اجازت دیتے انہوں نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ سر، آپ نے بلایا؟ مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر پلٹ کر اس نے اندر آنے والے کو دیکھا تھا۔ ماہے کو دیکھ کر لب بھینچتے اس نے خون خوار نظروں سے زیکے کو دیکھا، جو سٹپٹاتے نگاہیں جھکا گیا۔ مس ماہ نور، آپ کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ ڈین کے زیکے کی طرف دیکھا اور پھر عالم کو۔ نو سر، آئی ڈونٹ نو ہم۔ نظریں ہنوز عالم کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بٹ عالم کے مطابق اس شخص نے آپ کو گالی۔ سر، میں اس انسان کو نہیں جانتی، مگر ان کی بات کاٹتے اس نے زین کو دیکھا۔ زیکے کی ٹیم کے لوگ مجھے ہراس کر رہے تھے، مجھے فالو کر رہے تھے، مجھے ٹارچر کر رہے تھے۔ زیکے عالم کے سامنے مجھے گالیاں دے رہا تھا، اور وہ لمحے کو رکی۔ کوئی بھی عزت دار آدمی ایسی گندی بات سن کر چپ نہیں رہ سکتا۔ ڈین نے بہت تحمل سے اس کی بات سنی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی معلوم کر چکے تھے۔ اوکے، یو میں گو ناؤ۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً سے باہر سے نکلی تھی، اور اس کے جانے کے بعد وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ زیرک، کل تمہارے پیرنٹس یہاں چاہیے، اور مسٹر عالم، نیکسٹ ٹائم نو مسٹیک۔ ان کے لفظوں کے پیچھے چھپی وارننگ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ جب ہی سر ہلاتے وہ ان سے اجازت لیتا، فوراً سے باہر آ گیا تھا۔ اسے ماہے سے بات کرنی تھی۔ تیز تیز چلتے وہ بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جب پیچھے سے اپنے نام کی پکار پر اس کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ ماہے لسن، ماہے سٹاپ۔ وہ تقریباً بھاگتے اسے پکار رہا تھا، جو آج کسی قیمت پر اس سے بات نہیں کرنے والی تھی۔ آئی سیڈ سٹاپ ماہے۔ ایک دم سے اس کا بازو تھامتے وہ اسے وہیں روک گیا۔ دونوں کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ سنتی کیوں نہیں ہو تم؟ مجھے نہیں سننا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، غصے سے کہتے وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، میری بات سنو۔ مجھے نہیں سننا، نہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ مجھے پتا ہے، مجھے گالی دے رہا تھا، تو اس کا مطلب آپ اپنی جان مشکل میں ڈال لیں گے؟ اگر مار دیتا وہ آپ کو، پھر کیا کرتے؟ یا وہ مر جاتا تو مر جاتا۔ میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ تمہارے بارے میں بکواس کرے۔ آئی سمجھ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو کرنا ہے کریں، مگر آج سے ہماری دوستی ختم۔ ماہے، اس نے بے یقینی سے اس کا نام پکارا۔ اگر میری دوستی آپ کو تکلیف دے گی تو مجھے نہیں کرنی آپ سے دوستی، اگر اس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو۔ آنسوؤں کا گولا گلے میں پھنسا گیا۔ مجھ سے دور رہیے گا۔ اوکے فائن، ایز یو وش۔ اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کی سنجیدگی سے کہتا وہ رکا نہیں تھا۔ ماہے نے ایک نظر اسے خود سے جاتے دیکھا۔ تو کیا بس یہیں تک تھا ان کا تعلق؟ موسم کے تیور بدلنے لگے تھے۔ اسی ہفتے کے آخر میں برف باری ہونے کے امکانات تھے۔ کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ یونیورسٹی کا آف ہونے والا تھا، مگر پچھلے 2 دن سے وہ گھر میں بند تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ بجھے دل سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، مگر دل کا موسم خراب تھا تو کیسے باہر کا کچھ بھی اسے اچھا لگتا۔ ماہے، یہ لو کافی۔ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے میرب اس کے پاس بیٹھتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو ایسے مرجھا گیا تھا جیسے کوئی پھول۔ جب اتنا اداس ہو تو بات کر لو جا کر اس سے۔ میں اداس نہیں ہوں۔ میرب کی بات فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھتے وہ تڑخ کر بولی۔ میرب نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یہ بات اسے جا کر بولو جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ میں جو بھی کہوں، مگر میں اداس نہیں ہوں۔ تو پھر یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی ہو؟ ایک دوستی ہی تو ختم ہوئی ہے، جہاں لوگ شادیاں اتنے آرام سے ختم کر کے موو آن کر جاتے ہیں، اور تم؟ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ ہاں، کیونکہ آپ میرے رشتوں کے معاملے میں بہت جنونی اور شدت پسند ہیں۔ آپ کی محبت جتنی شدید ہوگی، اس سے زیادہ آپ کی ناراضگی شدید تر ہوتی ہے۔ سب پتہ ہے مجھے۔ اسے بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر میرب نے خود ہی اس کے ہمیشہ کے کہنے والے جملے دہرائے، جس پر منہ بناتے اس نے کھینچ کر کشن اسے مارا تھا۔ تم اسے مس کر رہی ہو نا ماہے؟ میرب کے ایک دم سنجیدہ ہونے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اپنی جیکٹ پہننے لگی۔ میں کسی کو مس نہیں کر رہی ہوں، بس ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہوں۔
میں یہاں زندگی جینے آئی ہوں اور ابھی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، بائے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتی اپنا بیگ اٹھاتے وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی مسکراتے میرب بھی اپنا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے بھاگے۔ فائنلی وہ اسے نارمل کر پائی تھی۔